نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ او یا کصیب، مثال ہے زوردار بارش کی، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد کڑک ہے، وبرق بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑک سے، حذر الموت بچنے کے لیے موت سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، محیط بالکافرین احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں نا مثال بیان کر رہے ہیں کہ جب آسمان سے زوردار بارش آتی ہے تو اس بارش میں اندھیرے ہوتے ہیں، گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور بعض کا جو لوگ ہوتے ہیں اس اندھیرے گرج چمک کی وجہ سے اپنی جو کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ان کو آواز ہی نہ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سننا تو بند کر دیتے ہیں آواز کو، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں کافرین سے مراد نان مسلم نہیں ہے، یہاں کافرین سے مراد منافقین ہے۔ منافقین وہ منافقین کا گروہ ہے، یہ پہلے پیچھے بھی آپ نے قسم منافقین کی پڑھی تھی، اب یہ دوسرے گروہ کی اللہ تعالیٰ جو قسم ہے وہ بیان کر رہے تھے، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے۔ جب وہ راحت آرام ملتی تو یعنی کہ تو مطمئن نظر آتے، لیکن جیسے ہی ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے، وہ پریشان ہو جاتے، وہ اس مشکل پر جو پریشانی ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ اسلام کی طرف سے آ گیا۔ تو اسی طرح جب بارش آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اندھیرے کڑک بھی لے کے آتی ہے۔ اسی طرح جب وحی آسمان سے آتی ہے تو اللہ نے اس کو وحی کو بارش کی مثال دی ہے کہ جب وحی آسمان سے آتی تھی اس میں مشکل احکامات بھی ہوتے تھے، اس کو اللہ نے بجلی اور کڑک سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ جب بارش آتی ہے تو فائدے کی چیز ہے نا ہمارے لیے، لیکن وقتی طور پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، گرج ہوتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح جب آسمان سے بارش کی طرح وحی اتر رہی تھی تو جو منافقین تھے ان کو کچھ احکامات مشکل لگے، اب وہ جو مشکل احکامات تھے وہ سن کے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، ہم نے نہیں سننا، سنا بھی تو انسنی کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کر رہے ہیں ان منافقین کی کہ وہ دور والی بارش کے فائدے نہیں دیکھ رہے، جو آنے والے فائدے ہیں بارش آتی ہے کیا ہوتا ہے، بارش آنے کے بعد زمین زرخیز ہوتی ہے، پھل پھول نکلتے ہیں، تو یعنی کہ منافقین وقتی پریشانیاں دیکھ کر، مشکلات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہی تو چیز بتائی ہے یہاں کہ جب تم مسلمان بن جاتے ہو، جب تم اسلام لے آتے ہو تو وہ جو وحی آ رہی ہے، جو قرآن پاک میں اللہ کی آیات ہے، ان میں پھر مشکل حکم بھی ہیں۔ اب تم نے ان مشکل حکموں کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں نہیں دے لینی کہ میں نے یہ حکم نہیں ماننے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان حکموں کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بارش سے مثال وحی کو دی ہے، قرآن کی وحی کو، کہ جس طرح اس بارش کے اندر بجلی کے گرج چمک ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ اس کو مشکل پیش آتی ہے عمل کرنے میں، لیکن اگر وہ کان بند نہ کرے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس منافقین کے لیے کہ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح کانوں میں انگلیاں دے لو گے تو کیا میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ تو پکڑ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں یہ ہے کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ احکامات ہمیں ایزی لگتے ہیں وہ تو لے لیتے ہیں، کچھ احکامات ہمیں مشکل لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو کام یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منافقت والا عمل کہا ہے۔ تو جو ہدایت ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ بارش کی طرح ہے۔ جو منافق ہے وہ احکامات سے ڈرتا ہے، نماز کا حکم اسے بجلی بن کر لگتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم آئے تو وہ تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن ایک جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ اس بارش کے جو فائدے ہیں وہ دیکھتا ہے، جو نقصان ہے وقتی طور پہ وہ ان پہ صبر کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے جو قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، جو دل کے اندر آیتوں کو اتارتا ہے، جب وہ قرآن کے مشکل حکم کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ دور اپنی جو قیامت کا دن ہے اس کو سنوار رہا ہے، اس کی نظر دور تک ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ اگر ابھی فائدہ نہیں دے رہی تو بعد میں یہ مجھے فائدہ دے گی۔ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچائے، کیونکہ یہ جو آیت ہے اس میں منافقت کا بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان تو بن گئے تھے، وقتی اسلام کے فائدے تو لیتے تھے، جب کوئی مشکل آتی پیش، جیسے بارش ہوتی ہے تو اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، رعد ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے جو لوگوں کو ڈرا دیتی ہے،
تو جو وہ کیا کرتے تھے، وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. لیکن ایک جو مسلمان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ مشکل حکم کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ منافقین کی طرح نہیں بننا جیسے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی تھی. ہم نے سچے مسلمان بننا ہے. اگر قرآن کا کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں وہ مشکل لگ رہا ہے تو ہمیں اللہ کے ڈر سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے. ہم نے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے دور تک نظر رکھنی ہے. کیا مطلب؟ آخرت تک نظر رکھنی ہے کہ اس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہونا ہے. اگر دنیا کی چند روزہ زندگی میں مجھے مشکلات آ رہی ہیں، جس طرح وقتی طور پہ بارش کے ساتھ اندھیرے آتے ہیں، لیکن بعد میں تو وہ بارش بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ جو مشکل کام ہے جب وہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں کریں گے تو وہ ہماری آخرت میں فائدہ دیں گے ہمیں. اور جب آخرت میں فائدہ ہوگا تو سمجھے اللہ نے ہمیں مومنین میں شامل کر لیا. تو جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو وہ بارش کی طرح اس کے دل پہ برستا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مشکلیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی جو بارش کے ساتھ آتی ہیں. تو جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ مشکل حکم سن کے کیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. کیا مطلب ہے؟ سنا بھی تو سنی انسنی کر دی، عمل ہی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں ان کو کیا وعید دے رہے ہیں، یاد رکھو اللہ تو کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کو تو تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے. تو جب ہمیں کوئی قرآن کا حکم مشکل لگے تو اس آیت کو یاد کر لیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جج کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کتنا کس پہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری کوشش دیکھنی ہے. تو اگر کوئی مشکل آپ کو آیات لگ رہی ہیں، حکم مشکل لگ رہے ہیں، تو کوشش کر دیں اس پہ عمل کرنے کی. 100 میں سے اگر 10% بھی آپ کا عمل ہو گیا تو الحمدللہ وہ اللہ نے کوشش دیکھنی ہے. اللہ نے وہ 30 40 60 70 80 کوانٹی پہ جانا ہی نہیں، اللہ نے کوالٹی دیکھنی ہے کہ اس میرے بندے نے شروع تو کر دیا تھا نا عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے. یہ بیسیکلی عملی منافقت کی ایک مثال ہے، منافقوں کی ایک قسم ہے. جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن کیا ہوتا تھا، راحت آرام ملتی تھی، مطمئن ہے. ذرا تکلیف کا سامنا پڑا، اپنے اسلام کے بارے میں شک و شبے میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین.